ایک خط عمران خان کا جس کی وجہ سے حمزہ شہباز کو پڑے جانے والے ووٹ 197 میں سے 25 ووٹوں کو نکال دیا جاتا ہے. ان ممبران کو ووٹ ڈالنے کی اور ان ممبران نے جب ووٹ ڈالا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر بائی الیکشن ہوتے ہیں. ان ووٹوں کو نہ گننے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ عمران خان کا خط پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے. اور جب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو چودھری شجاعت صاحب اپنی پارٹی کو ایز پارٹی ہیڈ ایک ہدایت جاری کرتے ہیں جس کے اندر 10 ووٹوں کا شمار سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق جو ہے نہیں کیا جاتا، جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا. وہ خط پارٹی ہیڈ عمران خان کا تھا اور یہ خط چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ کیو لیگ کا تھا، جنہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو، جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں، عمران خان نے ڈاکو کہا ہے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو. میرا کینڈیڈیٹ جو ہے، میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا. یہ ڈائریکشن جاتی ہے اور ڈائریکشن میں لکھا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے. چودھری شجاعت کا پارٹی ہیڈ حیثیت سے جو خط لکھا گیا وہ حرام، اور عمران خان کا پارٹی ہیڈ سے حیثیت سے لکھا ہوا جانے والا جو خط ہے اس میں 25 ووٹوں کو نکالا جاتا ہے اور چودھری شجاعت کے خط کے باوجود پرویز الہی کو میں 10 ووٹوں کو ڈالا جاتا ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے. یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اگر چودھری شجاعت کی ہدایت پر 10 ووٹ نہیں گنے گئے تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی. اور اگر عمران خان لاڈلے کے اسی حیثیت میں لکھے جانے ووٹ 25 ووٹوں کو نکال دیا جائے، اس کی گنتی نہ ہو، لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں، بائی الیکشن ہو جائے اور اسی طرز کے اوپر اگر چودھری شجاعت خط لکھے تو وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو، اس کے لیے فل کورٹ مانگی تھی. اور یہ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. اسی لیے تمام سیاسی قائدین جو کہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہر طبقے سے، ہر اطراف سے یہ آواز آئی کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے. کیوں نہیں بنایا گیا فل کورٹ؟ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. کیوں؟ ایسا صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ ایک فیصلہ نواز شریف کا آیا تھا جب آپ نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو، اور آپ نے کہا کہ کل آپ کہہ رہے تھے عدالت سے آواز آ رہی تھی کہ ہم نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو 5 ممبر بینچ نے نکال دیا تھا، اور اس دن کے بعد آج تک ملک میں معاشی تباہی، بے روزگاری، افلاس، بھوک، افراتفری، فساد، نفرت کے بیج بوئے گئے. اور آج جو فیصلہ آیا ہے یہ اسی کا تسلسل اور اس کے اثرات بھی ویسے ہوں گے. یہ مزید ملک میں تقسیم پیدا کرے گا، یہ ملک کے اندر مزید انتشار پیدا کرے گا اور زیادہ انصاف کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی. ہمارا یہ مطالبہ تھا اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کی تشریح کے لیے فل کورٹ بنانا چاہیے تھا. آئین کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کی ایک عدلیہ بحالی کی جدوجہد تھی. آج سے اس کا دوسرا باب شروع ہوا ہے. اب آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی اور عدلیہ کو ان چیزوں سے، جکڑی ہوئی چیزوں سے نکالنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو آئین کی بالادستی بھی واپس لے کر دیں گے، پارلیمان کی بالادستی بھی واپس دیں گے، اور پاکستان کے عوام کا اصل مینڈیٹ جو 2018 میں چوری ہوا، جو اس وقت کے عدالتی فیصلے نے چوری کیا جب نواز شریف کو اپنی کرسی سے ہٹایا گیا، اور انشاءاللہ آج کے فیصلے کو بھی دوبارہ پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی بالادستی میں تبدیل کریں گے. ہم وہ جماعت ہیں جن کو انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالا، بیٹیوں کو ڈالا، بہنوں کو ڈالا، بچوں کو کی حد تک عزت کی. اس لیے ہم نہ اپنے ججز چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب ہیں جو نیب چیئرمین بھی خود بن گئے، ایف آئی اے کے ہیڈ بھی خود بننا چاہتے تھے، ایس ایچ او تھانے کے بھی خود بننا چاہتے تھے جو لوگوں کو گرفتار کرے، آئی جی پنجاب بھی خود بننا چاہتے تھے. تو یہ جو ایک میکویلین ایٹیٹیوڈ اور فاشزم ہے نا، یہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے.
ہم نے نہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کی تھی. ہم نے فل کورٹ تمام جماعتوں نے سیاسی قیادت نے بار کاؤنسلز نے فل کورٹ کا مطالبہ, فل کورٹ بن جاتا, فل کورٹ بنتا. اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر فل کورٹ بن جاتا, فل کورٹ اپنا فیصلہ کرتا, سب کو تسلیم ہوتا, پورے ملک کو تسلیم ہوتا, عوام کو تسلیم ہوتا. دوسری بات آپ نے کی بیانیے کی. پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ایک بیانیہ ہے جو نواز شریف کا بیانیہ ہے, اور جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ جس طرح پہلے عدلیہ بحالی کی تحریک شروع کی تھی میاں نواز شریف نے, اس کا یہ دوسرا باب ہے, اور انشاءاللہ یہ فیصلہ کسی طرح بھی نہ ہمیں کمزور کرتا ہے, نہ ہمارے کسی بھی ہم تذبذب کا شکار ہیں. ہم بالکل کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کی یہ جدوجہد کا آغاز کریں گے, اور کر رہے ہیں. آج ہم نے شروع کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آئینی حدود ہے, آئین نے لکیروں کو کھینچا ہوا ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے. اگر پارلیمان کے اندر انٹرفیرنس اور مداخلت ہوگی, اگر پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سپریم کورٹ میں سٹے لے کر ان کے کاموں کو روکا جائے گا تو یہ ہونے نہیں دیا جا سکتا. پارلیمان کے اندر اگر ایک ووٹ پڑھیں اس کی تشریح ایک ہو, دوسری دفعہ ووٹ پڑھیں اس کی تشریح ایک ہو, پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کا کام ہی ٹرانسپیرنسی اور اوورسائٹ ہے, اس کے آپ تمام فیصلوں کو, جو انکوائری کرے اس کی BRT کی, جو انکوائری کرے بلین ٹری سونامی کی, جو انکوائری کرے مالم جبہ کی, آپ سٹے دے دیں. BRT کے اوپر سپریم کورٹ سٹے دے دے کہ انکوائری نہیں ہو سکتی, اور آپ صاف پانی, گندا نالا, آشیانہ میں شہباز شریف کو بار بار ان میں کچھ نہ ملے تو اثاثوں ایسڈ بیونڈ مینز میں بار بار آپ جیلوں میں ڈالیں, بار بار اس کو 3 دفعہ جیلوں میں ڈالیں, اور اقامے کے اوپر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو آپ ڈسکوالیفائی کریں, اور آپ کل بڑے فخر سے کہیں کہ ہم 5 ججز نے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا تھا. کیا یہ ملک کے اندر انصاف ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. اس ملک کے اندر آئین اور پارلیمان کی بالادستی جب تک نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا. اسی قسم کا معاشی انتشار رہے گا. اسی آپ خود دیکھیں نا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر سٹے, اور اس کے ہر کام پہ سٹے. کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مالم جبہ, BRT پشاور, بلین ٹری سونامی وہ سکینڈلز ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب مجرم ہیں, اور ان کو آپ اس طرح روکتے ہیں پارلیمان کو کام کرنے میں. تو یہ جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ووٹروں کے ذریعے, اپنے ترجمان اتحادی جماعتوں کے ذریعے یہ جدوجہد کا آغاز کر رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ اور آئین کی بالادستی واپس انشاءاللہ, اور اس کی اصل روح جو ہے اس کے مطابق واپس ہم پارلیمان کو دے کر رہیں گے. آپ عدالتوں کی دیواریں پھلانگو تو فیصلے اپنی مرضی کے لے لو, کیا یہ انصاف ہے؟ آپ دھمکی دو, گالی دو, دھونس کرو تو آپ اپنے فیصلے مرضی کے لے لو, کیا یہ انصاف ہے؟ اس لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے, یہ متنازع ہوگا. فیصلہ آنے سے پہلے ہم نے کہا تھا, آج صبح ہم نے بائیکاٹ اس فیصلے آنے سے پہلے کیا تھا. اس لیے یہ فیصلہ متنازع ہو چکا تھا, یہ بینچ متنازع ہو چکا تھا, اس کا فیصلہ قبول عوام نے نہیں کرنا تھا اور نہ کیا ہے. اور یہی وہ کلیئرٹی آف مائنڈ ہے جس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کریں گے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے.